أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور جس نے پیدا کیا ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، پرہیزگار بن جاؤ، الذی، تمہارا خالق وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالا اس پانی سے، فاخرج به، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اندادا، اللہ کی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، اس بارے میں جو اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، پس لے آؤ،
بصورت من مثلی، اس کی طرح کی کوئی صورت، وادعوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس بچ جاؤ، النَّارَ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ہم اس آیہ کریمہ کو سمجھنے کی سعی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بلاتا ہے لوگوں کو، یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم اس اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو تخلیق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، خلقکم، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ تمہیں پیدا کرنے کے لیے، اے انسان جو تم مخاطب ہے، تم سے پہلے کتنے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پیدا ہو۔ تمہیں اکیلے تو نہیں آئے نا، تم سے پہلے آدم کو بنایا، پھر اس کی بیوی کو بنایا، پھر اس سے آگے کتنے انسان بنائے، اور کب تک تم اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں رہے، کہاں رہے، اور پھر تمہیں پیدا کرنے کے لیے کتنی نسلوں کو پیدا کیا تو تم پیدا ہوئے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم اچانک تو نہیں آ گئے نا، اپنی نسل کو دیکھو کہاں تک جاتی ہے، اور وہ جو تم سے پہلے پیدا کیے، والذین من قبلکم۔ اور یہ اس بات پہ غور تم نے اس لیے کرنا ہے، اس بات پہ، اس اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرنا ہے تو نے، تاکہ تم اس رب کو پہچان سکو جس نے تم پر یہ انعام کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تاکہ تم اس رب سے ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، اس کے پرہیزگار متقی بندے بن جاؤ۔ تو تخلیق انسان کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ حجت ہے کہ جو کافروں پر بھی قائم ہے، جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لو تمہیں پیدا کس نے کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے پیدا کیے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ اگر ان سے پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ پھر اس کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ بات تمہیں پتہ ہے، معلوم ہے، اور اس کا تم اعتراف بھی کرتے ہو، تو پھر اس کی عبادت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ صرف تمہاری تخلیق ہی نہیں، تمہیں رہنے کے لیے زمین دی، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔
وہ اللہ، وہ تمہارا خالق جس نے تمہاری تخلیق کی خاطر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے زمین کو فرش بنایا، الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہاری خاطر، تمہارے لیے، تمہارے رہنے کے لیے، الارض فراشا، زمین کو بچھونا۔ ابھی تم پیدا نہیں ہوئے، انسان کا ابھی وجود نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رہنے کے لیے اس کا گھر پہلے سے بنا رہا ہے، یہ زمین، اور اس کو فراش بنایا۔ فراش بچھونا، بچھی ہوئی ہے۔ فراش اللہ سبحانہ و تعالی نے برابر کی ہوئی ہے، جیسے تم قالین بچھاتے ہو، فراشا، اس کو، یہ بھی فراشا ہے، بچھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں اس کو اس طرح ہموار کر دیا ہے، برابر کر دیا ایسے کہ تم اس میں چل سکتے ہو۔ اگر زمین ایسی ہوتی تم چل ہی نہ سکتے، اس نے بنایا ہے اس کو ایسے تو یہ بنی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تم چلتے ہو، تمہیں کوئی تھکاوٹ نہیں، کتنے کتنے سفر طے کر جاتے ہو۔ یہ فرش بچھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو بچھا دیا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہوا ہے ایسے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، کہ تم اس میں راستے بناتے ہو، سڑکیں بناتے ہو، موٹر وے بناتے ہو، راستے اپنے سفر طے کرنے کے لیے، فجاجا، کہیں پہ سرنگیں بناتے ہو۔ تو اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ مہد ہے تمہارے لیے، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو گود کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گود کو پہلے سے پیدا کیا ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اس لیے اسی طرح اللہ نے زمین کو گود بنایا ہوا ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ذرا دیکھو تو، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے اس کو گود نہیں بنایا، احسان دیکھو ہمارا، نہیں بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، سورہ زخرف میں فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو گود، ماں کی گود کی طرح۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں اللہ نے راستے بنا دیے تمہارے لیے، یہ راستے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا سکو، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، صحیح راستے اختیار کر سکو۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ اس زمین کو ہی دیکھ لو، پہلے اپنی تخلیق کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا۔ اب اپنے ارد گرد دیکھ لو، جس زمین پہ رہتے ہو اس کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری ماں کی گود کی طرح بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، اور اس میں آسمان سے پانی اتارا۔ یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر زمین ہو ایسی جس پہ ہم رہ ہی نہ سکیں، اگر اس میں کشش سکل نہ ہو تو ہم اس پہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، یہ ہم کو پکڑ کے رکھے ہوئی ہے۔ اگر اس کے اوپر پانی نہ ہو تو پیاس سے مر جائیں، اگر پانی نہ ہو تو یہ
جتنے پودے ہیں پیدا ہوتے ہیں کوئی پیدا ہی نہ ہو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ساری کی ساری زندگی پانی سے. أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ. کتنے پودے اللہ تعالیٰ نے نکالے اس پانی سے. اگر اس زمین پہ پانی نہ ہوتا تو زندگی ہی نہ ہوتی. تمہارے لیے پانی بنایا ہے، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے. پہلی بات زمین کو فرش بنایا. دوسری بات وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا کبے کی طرح، جس طرح تمہارے گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں. یہ گھر تمہارا بنا زمین، اس کی چھت بنائی آسمان، اور اس کو ستاروں سے سجا بھی دیا. اور اس میں تمہارے لیے کتنے منافع ہیں. ان ستاروں سے تم راہ پاتے ہو. ان ستاروں کو تم آسمان کو دیکھتے ہو تو خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کس طرح چراغوں سے سجایا ہوا ہے تمہارے لیے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اللہ نے وہ چھت بنائی ہے مضبوط. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے ایسی چھت بنایا ہے جو وسیع ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور قوت سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کائنات کو اللہ وسیع کر رہا ہے. اب جو حیات دان ہیں وہ اس کائنات پہ جب غور کرتے ہیں، فلکیات کے ماہر، تو ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ کائنات تو وسیع ہو رہی ہے، اور ایک دن اس نے اس قدر، یعنی جب اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وسیع ہو جائے گی تو پھر بلاسٹ ہوگا، جیسے بالون پھٹتا ہے، وہی قیامت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کو وسیع کر رہا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا ہے بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں، کائنات کو وسیع کر رہے ہیں. موسعون اسم فاعل ہے، ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں. سورہ قاف میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء، آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہوں، دیکھو تو آسمان کو. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آسمان کو افلم کیا پس نہیں، ينظروا دیکھتے، الى السماء آسمان کی طرف، دیکھو آسمان کی نگاہیں اٹھاؤ، دیکھو فوقہم تمہارے اوپر، کیف بنینا ہم نے اس کو بنایا کیسے ہے، وزیناہا اور ہم نے اس کو سجایا کیسے ہے، ما لہا من فروج اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. ہل تری من فطور، جیسے ایک جگہ پہ فرمایا کہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی گڑبڑ. اللہ نے آسمان کو ایسا مضبوط بنایا، جہاں زمین تمہارے لیے جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. جیسا کہ سورہ غافر میں فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، تمہارے لیے جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. اگر اس پہ پہاڑ ہی نہ ہو تو یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر ہی نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو رکھا ہے اس کے اوپر بیلنسنگ سٹون رکھے ہوئے ہیں. یہ پہاڑ اس کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے ہیں، اس کو جائے قرار بنایا ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس لیے انسان یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، جتنے تم زندہ ہو ان کے لیے بھی کافی ہے، جتنے مردہ ہیں ان کے لیے کافی ہے. زندوں کو بھی اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہے، مردوں کو بھی اپنی گود میں اٹھائے ہوئے. کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا تمہارے لیے، تمہارے زندوں کے لیے، تمہارے مردوں کے لیے.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بناء. اور فرمایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 آسمان مضبوط. کتنی مضبوط چھتیں ہیں اور کتنی مضبوط ہیں. رفع سمکہا، اس کی بناوٹ بہت مضبوط ہے. رفع سمکہا، بہت موٹے ہیں. جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے نا، اتنی ہی اس کی موٹائی بھی ہے. رفع سمکہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے. رفع سمکہا، اور فسواہا، اس کو برابر بنایا ہے. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا. سورہ فاطر میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. وہ جو چھت ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی، اس کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اس کو اللہ تھامے ہوئے ہے. اللہ نے اس کو تھام کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہے. اس نے ایسا سسٹم اس کے اندر بنایا ہے، وہ تمہارے اوپر گرتی نہیں. وہ چھت جو ہے بغیر ستونوں کے، بغیر عمد ترونہا، ستون نظر آتے ہیں اس کے، بغیر ستونوں کو اتنی بڑی چھت بنائی. ان اللہ یمسک السماوات، اللہ آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، والارض، زمین کو بھی تھامے ہوئے. یہ اس وقت کے لوگوں کو باتوں کی سمجھانے میں اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. یہ اللہ دکھا رہا ہے نا، جو انسان کی سائنسی علوم ترقی کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. زمین کو کیسے تھاما ہوا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. ہم بھی اس پہ بیٹھے ہیں، سفینہ جاری ہے، کشتی ہے یہ ساری کی ساری، جس میں ہم سب سوار ہیں، اور ہم سب کو لے کے یہ خلا میں تیر رہی ہے، جا رہی ہے. کون اس کو تھامے ہوئے ہے؟ اللہ. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑ دیں. وَإِن، فرمایا وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اگر یہ جس طرح اللہ نے رکھا ہوا ہے ویسے نہ رہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہیں. اللہ نے کہا تھا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِعِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، ہمارے فرما بردار بن کے آتے ہو، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تو انہوں نے کہا ہم طاعین ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں. ساری کائنات اللہ کی اطاعت گزار فرما بردار ہے. اللہ کی فرما برداری میں اپنے اپنے مدار میں جا رہے ہیں. جو راستہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہاں پہ چل رہے ہیں. وَلَئِن زَالَتَا، اگر اپنی جگہ پہ نہ رہیں، ایک بھی ستارہ اگر اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہوتا ہے. پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ ایک دن آئے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. تو کئی ہمارے احمق لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب زمین و آسمان تھامے، یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے. سننے میں آتی ہے نا بات، بابے ہونا تھمے ہوئے آسمان. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان امسکہما ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اگر اپنی جگہ چھوڑ دیں کون ہے جو ان کو تھام لے. انہ کان حلیما غفورا، یہ وہ تھامے ہوئے ہیں. تمہارا کفر، تمہارا شرک،
تمہاری اللہ کو گالیاں دینے، اس کے باوجود وہ اس قدر حلیم ہے، بردبار، کہ تمہارے اوپر آسمان ٹوٹ کے گرتا نہیں۔ کتنی باتیں ہیں تمہاری، گالیاں اللہ کو دیتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو کہ آسمان ٹوٹ جائے۔ انہ کان حلیما غفورا، کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ کہ اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے، وہ درگزر کرتا ہے تمہاری باتوں سے۔ والسماء، یہاں پہ فرمایا بناءً، اور آسمان کو بنایا چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اتارا پانی تمہارے لیے، یہ تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری رہنے کے لیے کتنے سامان کیے۔ آسمان سے پانی نہ ہو تو تم ایک لمحہ رہ سکتے ہو، اور پھر اس پانی سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی سے رزق تمہارا نکالا، پھل خوبصورت، اس کو دیکھ پکے ہوئے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، کھانے میں کتنے ذائقے ہیں تمہارے لیے، یہ نعمتیں ہیں تمہارے خالق کی، وہ تمہارا رب ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے کہ تمہیں پانی پلا رہا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے کہ تمہیں پھل کھلا رہا ہے، یہ اس کی صفت ربوبیت ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو گود بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے۔ پھر تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے نا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ شریک تو نہ بناؤ، سب کچھ وہ کرنے والا، پھر عبادت غیروں کی کرتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کتنے احمق ہیں لوگ، کتنے لوگوں میں سے ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے سوا اوروں کو ند بناتے ہیں، شریک اس کے بناتے ہیں۔ اور شریک کیسے؟ کہ جو منعم ہے تمہارا، جس نے نعمتیں کی ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے، محبت کن سے کرتے ہیں؟ اللہ کے شریکوں سے۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس کا حق صرف اللہ کا ہے، جس نے نعمت کی اس سے محبت ہوتی ہے نا۔ تمہارے اوپر احسان کس کا ہے؟ احسان کرنے والی ذات وہ، اور تم محبت کرو کسی اور سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ تمہاری حماقت ہے۔ تو جو سچے ایمان والے ہیں نا، جو مومن ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں بڑی۔ تو ند بنانا، شریک بنانا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو سورہ ابراہیم میں اس مضمون کے ساتھ بیان کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، کیوں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اللہ کے شریک بنا لیے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اس کا ناشکری کرتے ہیں، اب دیتا اللہ ہے، نام اوروں کا رکھ دیتے ہیں، یہ پیراں دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بیماری میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو بلاتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب بیماری آ گئی پھر اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف ہی نابت رجوع، دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
جب شفا مل جاتی ہے کہتے ہو ہم بابے فلانے کو دم کرایا سی، فلاں دربار تے گئے سا، اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، یہ کفر کرتے ہو تم اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو بنایا، خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں بنایا، اور وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اس کے شریک بناتے ہو جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے 2 دنوں میں، وہی ذالک رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس اللہ کو پہچانو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، کسی بھی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کر دینا، اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے، جب نعمت مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اولاد رہی اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، جب مل گئی اولاد، او جی اسی اوتھے گیا سا تو اولاد ملی۔ یہ اکثر لوگوں کا حال ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع کر دیا، کسی نے آگے کہا، حضرت ابن عباس راوی ہیں اس حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا جعلتنی للہ ندن، مجھے اللہ کا شریک بناتے ہو، ما شاء اللہ وحدہ، اس اکیلے نے جو چاہا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اللہ کے شریک انسان کیسے بناتا ہے؟ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر پیسے سے محبت کرتا ہے، تو اس شخص نے پیسے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، مایوس ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، جس کی ساری تگ و دو محبت دنیا کی سب کچھ، اس کا رب جو ہے نا وہ مال ہی ہے۔ انسان ایسا تو نہیں کہ کوئی پیسے سامنے رکھ کے سجدہ کر رہا ہو، تو پھر کیا معنی ہے کہ بندے پیسے کا بندہ ہے؟ یعنی حرام حلال اللہ نے کیا کہاں سے روکا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ صرف پیسہ چاہیے، پیسہ پیسہ پیسہ، تو وہ پیسے کا بندہ ہے، مایوس رہے گا ساری زندگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار۔ اسی طرح کسی نے دیکھا کسی کو کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہو، تو حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیا کہا، یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تو بت کی عبادت کرتے تھے نا، تو سامنے جو بھی ہے وہ بت ہے یا قبر ہے، اگر اس کو سجدہ ہو رہا ہے تو وہ شیطان ہی کو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کے سوا جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ شیطان ہی ہے، وہ عبدۃ الطاغوت ہے۔ اس لیے فلا تجعلوا للہ اندادا، ان سے محبت کیسے کرنا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں
ہمارے اندر کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی اپنے سیاسی لیڈر سے رکھتے ہیں، اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار، اللہ کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ بلاتا ہے نہیں آتے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے بلاؤ تو موت پڑتی ہے، لیکن سیاست میں اپنی جانیں دے رہے ہیں کتنے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، تو یہ انہوں نے اپنے ان لیڈروں کو رب بنایا ہوا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو انسان اس طرح کیسے کہیں کسی کو مدد ند بنانا کیا ہے، شریک بنانا کیا ہے کہ غیبی اسباب کے، کسی ظاہری اسباب کے بغیر غیب سے سمجھنا کہ یہ میری مدد کرنے والا ہے، ظاہری اسباب کے بغیر، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا مددگار ہے، یہ میری بیڑی تارنے والا ہے، یہ مجھے رزق دینے والا ہے، یہ داتا ہے، یہ ند بنانا ہے، یہی شریک بنانا ہے۔ ان سے اتنی محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کی جائے، ان سے امید رکھنا، جو قبروں میں ہیں ان سے امید رکھنا، جو مردے ہیں ان سے امید رکھنا، جو بت ہیں ان سے امید رکھنا، یہی ند بنانا ہے، ان سے استعانت مانگنا، مدد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل سے مانگو۔ تو انسان کس قدر احمق ہے کہ ان کو بلاتا ہے جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، لا یملکون ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کسی چیز کے مالک نہیں۔ والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ تو اللہ کی توحید کو پہچاننا، یہ اس میں یا ایھا الناس اعبدوا سے بات ہوئی، یعنی وحدوا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرو توحید کے ساتھ، توحید کو اپناؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ توحید ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر ہمیں کاربند رکھ، اللہ ہمارے دلوں سے اللہ شرک کو نکال دے، اللہ ہمیں پکے موحد بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔